بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، چند بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ مفسرین و محققین علماء کا اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں کہ ولی، لیکن اس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جس شخصیت کی ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے حیات جاوداں عطا فرمائی ہے۔ آپ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور امت محمدی کے کثیر اولیاء کو اب بھی ہدایت کا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت خضر کا اصل نام بلیہ بن ملکان، کنیت ابو العباس اور مشہور لقب خضر ہے۔ آپ کو خضر کہنے کی چند وجوہات ہیں کہ آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے۔ متعدد کتاب تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ جہاں آپ کا قدم لگتا ہے وہاں سرسبز گھاس اگ جاتی ہے۔ آپ کا وجود زندگی کی علامت ہے۔ جن ہواؤں اور فضاؤں میں آپ سانس لیتے ہیں یا جس سمندر کے کنارے آپ کا مسکن ہے، ان ہواؤں، فضاؤں اور پانی میں آپ کی صحبت کے باعث یہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مردہ شے وہاں آ جائے تو اسے زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا اسم گرامی خضر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا تذکرہ سورہ کاف میں تفصیلاً ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی فوقیت کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے، تو پھر بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ صاحب علم ہستی کی تلاش میں نکلے۔ یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست حضرت خضر کا ٹھکانہ نہیں بتایا گیا، بلکہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ جس جگہ دو سمندر ملتے ہوں اور مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہی حضرت خضر کا مسکن ہوگا۔ علامات و نشانیاں بتانے کی منشا یہ تھی کہ حضرت خضر کی تلاش کی جائے تاکہ یہ اصول وضع ہو جائے کہ اولیاء اللہ کو تلاش کیا جاتا ہے، اہل اللہ خود نہیں ملتے، اس لیے اکابر اولیاء ہمیشہ تلاش خضر میں سرگرداں رہے تاکہ فیض خضری میسر آ سکے۔ نشانیاں بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ خضر وہ ہوگا جس میں میری عطا کردہ یہ صفات ہوں گی۔ اوصاف خضر قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت خضر کا تذکرہ فرماتے ہوئے دو اوصاف کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت خضر کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون تلاش خضر میں نکلے تو بیان کردہ نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اب قرآن مجید حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف پیش کرتا ہے کہ اولاً تو وہ اللہ رب العزت کے عبد خاص ہیں، علاوہ ازیں ان کو دو خاص نعمتیں اور صفات عطا کی گئی ہیں۔ حضرت خضر کو بصیرت و فراست سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کو براہ راست علم وحی عطا ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین، مفسرین اور صوفیہ علم لدنی کے عطا ہونے کی وجہ سے ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ آئیں حضرت خضر میں موجود ان اوصاف کے عملی مظاہرے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صفت رحمت۔ رحمت کے لفظی معنی رقت کے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی کا پیدا ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت کا حصہ وافر عطا ہوا، اسی بنا پر آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں رحمت، خداوندی کے مظاہر کا تذکرہ قرآن مجید نے 3 واقعات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ: پس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اسے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ حضرت خضر نے کشتی کو شکستہ کر کے اس کے مالک کی مدد کی، کیونکہ غاصب حکمران اچھی کشتیوں کو اپنے قبضہ میں لے رہا تھا، تو حضرت خضر نے اس کشتی کے ایک پشتا کو توڑ کر اسے غاصب حکمران سے بچا لیا۔ قرآن رحمت کے اظہار کے دوسرے واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ حضرت خضر کا بچے کو قتل کر دینا بچے اور اس کے والدین کے ایمان کو بچانے میں مدد کی
اور انہیں بہتر متبادل عطا فرمایا۔ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کے ایمان کو بدل دیتا۔ اظہار رحمت کا تیسرا واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والے کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر رحمت خداوندی کے عطا ہونے کی بدولت ہر قسم کے مفاد غرض سے بے نیاز ہو کر مخلوق خدا کی مدد و نصرت فرما رہے تھے۔ آپ نے ان یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر کے ان کی مدد کی تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ لہٰذا معلوم ہوا حضرت خضر اللہ کے اوصاف میں رحمت کا عنصر نمایاں طور پر کار فرما تھا، جس کی وجہ سے آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ مزید صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر مخلوق خدا کو ضرورت میں دیکھ کر ان کی مالی مدد بھی فرماتے ہیں اور خود اس مال میں تصرف نہیں فرماتے۔ دوسری صفت جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ علم لدنی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم لدنی یعنی علم خاص عطا فرمایا تھا، جس بنا پر آپ لوگوں کے احوال و اشیاء کی ماہیت و حیثیت اور باطنی امور پر بھی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب حضرت خضر کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تو عجیب واقعات مشاہدہ کر کے بار بار معترض ہوئے، اور ان کا اس طرح بار بار معترض ہونا ہی وجہ افتراق بن گیا۔ حضرت خضر جانتے تھے کہ کشتی چلانے والے نیک صفت ہیں، ان میں بزرگوں اور نیک لوگوں کی خدمت و ادب کی صفت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے خوب محنت کر کے کشتی کو سجا سنوار کر خوبصورت بنا رکھا تھا، اور یہی کشتی ان کے رزق کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت خضر کو دکھائی دے رہا تھا کہ ظالم حکمران اچھی خوبصورت کشتیاں اپنے قبضے میں لے رہا ہے، لہذا آپ نے کشتی کو شکستہ کر کے اسے عاصب حکمران سے بچا لیا۔ دوسرے واقعے میں آپ نے عطا شدہ علم لدنی کی بنا پر جان لیا کہ یہ لڑکا جوان ہو کر اپنے والدین کے ایمان و انجام کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے والدین اس بات کو نہیں جانتے، لہذا آپ نے اپنے علم کی بنا پر والدین کی مدد و نصرت کی اور ان کے لیے اچھے بدل کی دعا کی۔ اس طرح تیسرے واقعے میں آپ کی نگاہ علم ولایت نے جان لیا کہ اگرچہ یہ بچے یتیم ہونے کی وجہ سے تربیت سے آشنا نہیں اور خدمت گزار نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین نیک اور صالح تھے۔ ان کے والدین کی نیکی اور صالحیت کی بنا پر ان بچوں کی مدد کی۔ تینوں واقعات میں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ذات اقدس میں علم اور رحمت کی کثرت دکھائی دیتی ہے، وہاں ان کی بصیرت بھی آشکار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم اور رحمت کی جو خیرات دی، اس نور نے انہیں وہ باکمال بصیرت عطا کی جس کے باعث وہ اپنی قوم پر آنے والے سیاسی، مذہبی اور معاشی فتنوں کا وقت سے پہلے اندازہ لگا لیتے تھے۔ وقت سے پہلے ان فتنوں سے قوم کو بچانے کا نہ صرف حل تلاش فرما لیتے بلکہ اپنی جد و جہد سے قوم کو ان فتنوں سے بچا بھی لیتے تھے۔ اگر ہم تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام کی بصیرت کا جائزہ لیں تو ہمیں ان میں تین بصیرتیں واضح دکھائی دیتی ہیں: سیاسی بصیرت، مذہبی بصیرت اور معاشی بصیرت۔ قوم کے سیاسی حقوق کا تحفظ، حکمرانوں کی فتنوں اور ان کے ظلم کی کارروائیوں سے باخبر رہنا، اور قوم کو ان کے ظلم سے بچانا، یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کو عطا کی تھی۔ آپ نے سفر کے پہلے واقعے میں حضرت خضر نے بادشاہ کے فتنوں اور ظلم کے ارادوں کو پہلے ہی بانپ لیا اور پھر کشتی میں سوراخ کر کے افراد معاشرہ کو ظالم حکمران کے ظلم سے بچایا۔ یہ واقعہ آپ کی بہترین سیاسی بصیرت کا نمونہ ہے۔ مذہبی بصیرت، افراد معاشرے کے ایمان کا تحفظ کرنا، انہیں ان فتنوں سے بچانا جو ان کے ایمان کو تباہ کرنے والے ہوں۔ دولت ایمان کو لوٹنے والے تمام فتنوں کا قلع کما کرنا، فتنوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں فتنوں سے پاک ایمان اور سلامتی والی متبادل زندگی عطا کرنا اعلیٰ مذہبی بصیرت اور نہایت دور اندیشی کی صلاحیت کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے واقعے میں آپ نے ایک خاندان کے ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے اسے مستقبل میں پیدا ہونے والے اس فتنے سے بچایا جس نے بچے اور اس کے ایمان برباد کرنا تھا۔ آپ نے نہ صرف انہیں اس فتنے سے بچایا بلکہ بہترین متبادل بھی عطا کیا۔ اس سے حضرت خضر کو عطا کی گئی مذہبی بصیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معاشی بصیرت، قوم کے روزگار کا تحفظ کرنا، ان کے ہونے والے معاشی نقصان کا وقت سے پہلے جائزہ لے لینا، قومی وراثت اور تحفظ کرنا، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے سے بچانا اور خصوصی یتیم اور بے سہارا لوگوں کے مال و اسباب اور مستقبل کا تحفظ کرنا اسی شخصیت کا کام ہے جسے اللہ نے معاشی بصیرت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے معاشی امور کی بھی مکمل بصیرت عطا کی تھی۔ آپ نے پہلے واقعے میں ایک خاندان کا روزگار بچا کر انہیں فاقوں مرنے سے بچایا۔ تیسرے واقعے میں گری ہوئی دیوار کو دیکھ کر آپ کو ادراک ہو گیا تھا
کہ یتیم بچوں کی وراثت لٹ جائے گی، لہذا حضرت خضر نے ان کی دیوار تعمیر کر کے ان کی وراثت کو محفوظ کیا، گویا انہیں مستقبل کا معاشی تحفظ دیا۔ حضرت خضر کو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم لدنی اور رحمت کی برکت سے نہ صرف مستقبل کے واقعات کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل تھی، بلکہ وہ قوم کو ان نقصان سے بچانے کا حل بھی تلاش فرماتے اور اپنی علمی جد و جہد سے ان فتنوں کا کلا گما کر کے قوم کا تحفظ بھی فرماتے۔ لہٰذا حضرت خضر نے تینوں گھرانوں کو نقصان سے بچایا، ایک کو ظالم حکمران کے ظلم اور بے روزگاری سے بچایا، دوسرے کا ایمان اور تیسرے گھرانے کی وراثت کو بچایا۔